بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود پاک لازمی اپنی زندگی میں ایڈ کریں، کم یا زیادہ لیکن ڈیلی بیسس پہ پڑھیں، ناغہ بالکل بھی نہ ہو۔ باوضو پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ ساتھ میں استغفار بھی لازمی ایڈ کریں، تعداد اپنے حساب سے رکھیں، لیکن جس وقت استغفار کریں نا اس وقت حضور قلب کے ساتھ کریں، چاہے 1000 بار کریں یا جتنی بار بھی کر سکتے ہیں۔ کم سے کم 1200 مرتبہ تو لازم اپنی لائف میں ایڈ کریں، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا۔ آپ جب استغفار کریں دل کی گہرائیوں سے کریں، اپنے اگلے پچھلے گناہوں کو سوچتے ہوئے کریں، اس نیت سے کریں کہ جو غلطی کوتاہی ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اس نیت سے بھی کریں کہ جو وقت غفلت میں گزرا، ذکر کے بغیر گزرا، اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کے بغیر گزرا، اس کے لیے بھی استغفار کریں۔ جب آپ دل سے توجہ سے استغفار کریں گے نا، بھلے تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن نتائج پہلے ہی دن ملنا شروع ہو جائیں گے، یہ گارنٹی ہے، کیونکہ استغفار کرنے والے کے راستے کھلتے ہیں، اسے خالی نہیں لوٹایا جاتا، اور نزل کرم کے دروازے لازمی کھلتے ہیں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ہی میں عمرہ کر آئی تھی، اور اس کے بعد یہ کہ مجھے ایک جگہ جاب مل گئی تھی، جاب اچھی تھی، سیلری اچھی تھی، اور جاب کے اندر جو تھیں ڈفرینٹ چیزیں بھی ایڈ تھیں، پروموشنز وغیرہ۔ تو کہتی ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اچھی طریقے سے جاب جاری تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، کسی سے بات چیت کیے بغیر، کسی قسم کی کوئی ڈسٹریکشن نہیں تھی، اکیلے بیٹھی تھی تنہائی میں، اور پوری توجہ اور فوکس سے استغفار کر رہی تھی، اس نیت کے ساتھ کہ جو بھی میری زندگی میں نے گناہ کیے، جان کے انجانے میں، اس کی معافی مانگتی ہوں، اور کسی کا کبھی دل دکھایا ہو تو اس کی معافی کی نیت سے بھی میں استغفار کر رہی تھی۔ کہتے ہیں 1 گھنٹہ میں خلوص نیت کے ساتھ استغفر اللہ کا ورد کرتی رہی، اور اس وقت یہ تھا ذہن میں کوئی اور دوسری بات بھی نہیں تھی، کوئی خیال نہیں تھا، کوئی امیجنیشن نہیں تھی، نہ ہی فیملی میں سے کسی نے مجھے ڈسٹرب کیا۔ پورا 1 گھنٹہ کم و بیش میں استغفر اللہ کرتی رہی، اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے، کم و بیش 4000 مرتبہ میں نے استغفار کیا ہوگا۔ کہتی ہیں کہ جاب میری اچھی تھی الحمدللہ، لیکن نیکسٹ ڈے مجھے ایک اور جگہ سے جاب آفر ہوئی، نہ میں نے کہیں اپلائی کیا تھا، نہ کسی سے ذکر کیا تھا کہ مجھے جاب کرنی ہے، بٹ مجھے نیکسٹ ڈے جاب آفر ہوئی، اور الحمدللہ یہ میری پہلی جاب سے بہتر جاب تھی، اس میں پروموشن بھی تھی۔ کہتی ہیں مجھے یقین ہی نہیں آیا، میرے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو گئی۔ سچ ہے، جب بندہ اللہ سے لا لگاتا ہے، دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو ایسے ایسے راستے کھلتے ہیں جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، اللہ تعالیٰ وہاں سے نوازتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے استغفار کرتے ہیں، ندامت ہو آپ کو اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر، اپنی خامیوں پر، اپنی کمیوں پر، اور جب آپ استغفار کریں نا اس میں پوری امت کو بھی شامل کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ یہ استغفار پوری امت کی طرف سے، پوری امت میں جتنے لوگوں کے جو بھی برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، غلطی ہیں، گناہ ہیں، ان سب کو معاف کر دیں۔ امت کے جو فوت شدگان ہیں اس کی طرف سے استغفار ہے میرے مولا، جتنے فوت شدگان ہیں سب کو معاف فرما دیں، سب کو معاف فرما دیں۔ یہ چیز ایسی ہے نا کہ آپ کو کبھی خالی اور محروم نہیں رہنے دے گی۔ ایک استغفار صرف واحد آپ اپنے لیے کر رہے ہو، اور ایک استغفار پوری امت کی طرف سے کرو، پوری امت کی نیت سے کرو، تو سوچو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوش اور راضی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رب عزوجل کتنا راضی اور خوش ہوگا۔ تو جب بھی استغفار کیا کریں، نہ صرف اپنی نیت کر کے کریں بلکہ اپنے آباء و اجداد کی، اپنے فوت شدگان کی، پوری امت کی نیت کر کے کریں۔ ہدیہ بھی کر دیا کریں رات میں، تاکہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں بھی ختم ہوں، جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ توبہ کریں، جو عذابات میں گھرے ہوئے ہیں اور جن کے پاس مرنے کے بعد تنگی ہے کسی بھی سبب سے، وہ ختم ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں بھی روشنیاں لکھ دیں۔ استغفار کریں اچھی نیتوں کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، دل سے، پھر دیکھیں کچھ مانگنا ہی نہیں پڑے گا، سب کچھ بن مانگے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔